بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے ایک کسان اور چور کی۔ گاؤں میں خدا بخش کا ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر تھا۔ وہ ایک کسان تھا۔ اس کا ایک باغ تھا۔ باغ کے آخری کونے میں ایک بہت گہرا کنواں تھا۔ بیچارہ کسان پانی اوپر کھینچتا اور پھر اس کو باغ کے پودوں میں ڈالا کرتا تھا۔ ایک سال بالکل بارش نہیں ہوئی۔ سورج بہت گرم تھا۔ کسان نے اپنے باغ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر پانی نہ ملا تو میرے پودے مر جائیں گے۔ مجھے ان کو پانی ضرور دینا چاہیے، لیکن پانی تو ابھی بہت گہرائی میں اتر گیا ہے۔ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور موٹا بھی۔ بہت محنت کا کام ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچتا ہوا وہ سڑک کے کنارے بنی ہوئی چار دیواری تک آ گیا۔ وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہی تھا کہ اس کے کان میں خسر خسر کی آواز آئی۔ کوئی اس کا نام لے رہا تھا۔ کسان کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ غور سے ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ دونوں باغ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کسان کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک آدمی نے کہا، خدا بخش اور اس کی بیوی ٹھیک 9 بجے سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کم از کم 2 گھنٹے اور انتظار کرنا چاہیے۔ پھر 11 بجے ہم دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ بنا لیں گے۔ اس سوراخ سے گزر کر میرا چھوٹا بیٹا اندر جائے گا اور دروازہ کھول دے گا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، کیا خدا بخش کے پاس بہت ساری دولت ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، دوسرے آدمی نے بتایا۔ اس کے پاس بہت سارا سونا اور ہیرے جواہرات ہیں، جو اس نے اپنے گھر میں ایک بڑے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بہت امیر آدمی ہے۔ اوہو، یہ تو بہت اچھی بات بتائی تم نے۔ پہلے تم نے ہی خوش کر دیا مجھے۔ خدا بخش گھر چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، آج رات ہم ٹھیک 9 بجے کھانا کھائیں گے۔ اس نے اپنا سارا روپیہ، سونا اور ہیرے جواہرات اکٹھے کیے اور انہیں اپنے پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ پھر وہ چھوٹے بڑے کچھ پتھر گھر میں لایا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 9 بجے اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس نے دونوں چوروں کو درختوں کے درمیان چھپے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے بیوی سے کہا، کیا کھانا تیار ہے؟ کھانا لاؤ۔ پھر وہ کھانے بیٹھ گئے۔ پہلے چور نے کہا، رات کے 9 بج چکے ہیں مگر خدا بخش تو ابھی تک جاگ رہا ہے۔ ہمیں ذرا قریب جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ چور گھر سے کچھ اور قریب آ گئے۔ ایک چور نے کھڑکی سے گھر کے اندر جھانکا اور بولا، وہ تو کھانا کھا رہا ہے۔ خدا بخش نے چوروں کی آہٹ سن لی تو وہ زور زور سے بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ وہ بولا، میں نے سنا ہے آج کل بہت چوریاں ہو رہی ہے۔ اس علاقے میں بھی کچھ چور آ گئے ہیں۔ انہوں نے میرے دوست علی کا سارا سونا اور جوہرات چرا لیے ہیں۔ ارے، پھر تو وہ ہمارے گھر بھی آ سکتے ہیں، اس کی بیوی گھبرا کے بولی۔ خدا بخش بولا، ہاں وہ آ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنا سونا، ہیرے جوہرات کسی ایسی جگہ چھپا دینے چاہیے جہاں سے کوئی نہ انہیں نکال سکے۔ ذرا میرا صندوق تو لانا۔ بیوی صندوق لے آئی۔ خدا بخش نے چپکے سے بیوی کو پتھر جمع کر کے دیے اور اس کے کان میں بولا، یہ ہمارا سونا اور ہیرے جوہرات ہے۔ پھر زور سے بولا، پہلے مجھے سونے کی اینٹیں اٹھا کر دو تاکہ میں انہیں صندوق میں رکھ دوں۔ اس نے کچھ پتھر اٹھا کر دیے۔ ان کے پیٹ کھڑکی کی طرف تھی۔ خدا بخش نے اتنی صفائی اور چالاکی سے انہیں صندوق میں رکھا کہ چور دیکھ ہی نہ سکے۔ خدا بخش نے کہکا لگایا اور بولا، میں ان کو ایسی جگہ چھپاؤں گا جہاں سے کوئی انہیں نہیں نکال سکے گا۔ میرے ہیرے جوہرات کی تھیلی بھی لاؤ۔ وہ اور پتھر لے کر آئی۔ اب میں یہ صندوق بند کر رہا ہوں، اب ذرا اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔ خدا بخش اور اس کی بیوی نے صندوق اٹھایا، باہر نکل کر باغ کے کنویں میں ڈال دیا۔ شڑپ کی آواز آئی اور صندوق کنویں کی تہہ میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ گھر کے اندر چلے گئے، لالٹینیں بجھائی اور انتظار کرنے لگے۔ پہلے چور بولا، انہوں نے اپنا سونا اور ہیرے کنویں میں چھپا دیے ہیں، اب وہ سونے چلے گئے ہیں اور بہت جلد سو جائیں گے۔
थोड़ी देर बाद खुदा बख्श ने चुपके से खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि चोर कुएं के पास खड़े थे। पहला चोर बोला, हमें कुएं का पानी निकालना चाहिए, वैसे भी कहत का मौसम है और ज़्यादा पानी भी नहीं होगा कुएं में। जब पानी कम हो जाएगा तो मैं कुएं के अंदर उतरूंगा और संदूक निकाल लूँगा। उन्होंने कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया। एक चोर पानी ऊपर खींचता और दूसरा इसे बाग में जाने वाली नाली में डाल देता। कुएं में बहुत सारा पानी था। वो दोनों पूरी रात पानी निकालते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई, मगर वो अभी तक मसरूफ थे। किसान ने खिड़की खोली और चिल्लाया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने मेरे बाग को खूब सैराब कर दिया। कुएं वाला संदूक पत्थरों से भरा हुआ है, पुलिस के सिपाही आ रहे हैं,